لیکن نبی اکرم علیہ السلام دی ولادت واسطے ماہ ربیع الاول دا انتخاب کیوں؟ این عقدے کولوں اور این سوال دا جواب دیتا امام احمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انما کان مولدہ فی الربیع ولم یکن فی المحرم ولا رجب ولا رمضان ولا غیرها من الاشہر ذوات الشرف لأن النبی علیہ السلام لم يتشرف بالزمان بل انما الزمان يتشرف به كالاماكن. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا نبی اکرم علیہ السلام دی ولادت فرمایا ربیع الاول دے وچ ہوئی، محرم وچ نہ ہوئی، رجب دے اندر، رمضان دے اندر، دیگر کسی عزت والے مہینے دے اندر نہ ہوئی. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اگر نبی پاک دی ولادت ہویا محرم دے اندر، کو بند کر دو ادھر، آپ دی ولادت ہویا محرم دے اندر، آخان والے آخین ہاں کہ نبی پاک دا مرتبہ محرم دی وجہ نال ہے. اگر نبی پاک دی ولادت ہو گیا رجب دے اندر تو آخان والے آخینا نبی پاک دی عظمت ہے رجب دی وجہ نال. اگر آپ دی ولادت رمضان دے اندر ہو گیا تو آخان والے آخینا نبی پاک دا مرتبہ رمضان دی وجہ نال ہے. فرمایا نہیں، لأن النبی علیہ السلام لا يتشرف بالزمان. فرمایا نبی پاک کو زمانے دی وجہ نال مرتبہ نہیں ملا بلکہ زمانے کو مرتبہ ملا تو نبی پاک دی وجہ نال ملا. زمانے دی عظمت تو آپ دی وجہ نال ہے. پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم کرینے میں آئے، یہ مہینہ دلہن بن رہا ہے کیونکہ مصطفیٰ اس مہینے میں آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اسی واسطے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق ما ثبت بسنہ دے اندر فرمین دیں کہ لما قلنا یہ لئے اسا ایک آل آدھی ہیں کہ نبی پاک دی ولادت 12 ربیع الاول دی رات ہے. فرمایا پھر او رات عام رات نہیں بلکہ او رات لیلۃ القدر نالوں بھی افضل رات ہے. بلکہ عاشق تا اتنے تک آدھے ہیں کہ کسی بھی مہینے دی کوئی بھی رات ہوئے، کوئی بھی مہینہ ہوئے، کوئی بھی رات ہوئے، یہ لے تو عبادت کر، اللہ دا ذکر کر، نبی پاک دی ذات تے درود پاک بھیج، تا اے نیت کر جو اے نبی پاک دی ولادت والی رات ہے. فرمایا تینے این تصور دینار تیری عبادت درجہ قبولیت کسی رات میں تیری رات کا جو نہ ذکر ہو تو وہ رات کیا. اے اللہ دے رسول جیڑی رات تیری ولادت علی رات دا ذکر نہ ہوئے تو رات کیڑی ہے. کسی رات میں تیری رات کا جو نہ ذکر ہو تو وہ رات کیا. کسی بات میں تیری بات کی جو نہ بات ہو تو وہ بات کیا. کسی ذات میں تیری ذات کا جو نہ عشق ہو تو وہ ذات کیا. جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو حیات کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ نے اسی واسطے فرمایا اس دی تشریح وچ کہ آقا علیہ السلام دی ولادت او جمعے دے دن یا جمعہ دی رات نہیں ہوئی. اس دی وجہ کیا؟ اس واسطے کہ جمعے دے دن یا جمعے دی رات دی عظمت
وہ پہلے کولو حضرت آدم دی وجہ نال موجود ہے کہ وہ احادیث مبارکہ دی اندر واضح طور پہ موجود ہے. فرمایا حضور نے خیر یوم طلعت علیہ الشمس، فرمایا بہترین دن جنہ کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ دا دن ہے. کیوں؟ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. جمعہ دے دن دی عظمت پہلے کولو موجود ہے اسلام دے اندر. فرمایا کوئی اے نہ آکھے کہ نبی پاک دی ولادت جمعہ دے دن جمعہ دی وجہ نال آپ دا مرتبہ ہے. اس واسطے الگ کولو سموار دی رات اے آپ دی ولادت تاکہ سموار دی عظمت بنے تو نبی پاک دی وجہ نال. اور اے یاد رکھ کہ اے ولادت تا ایک دفعہ ہوئی ہے میرے آقا دی، لیکن اس دی برکت اس دی عظمت ہمیشہ واسطے ہے. سبحان اللہ. یہ موضوع نہیں ہے. یہ علماء موجود ہیں. صرف حوالہ دیما کہ جیل ابو لہب مر گیا، بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف. میں صرف اختصار دینال میں اپنے مقصود کو شروع کرنا. رآہ بعد آلہی، میں اپنے مقصد واسطے اس گال کو کرے دا بھی میری اگلہ دی سمجھ آنی پئی ہے. میں کوئی نعمتاں کو طرز نہیں لاؤنی جی، ایمیں سادیاں گالنیاں کرنیاں جی تے مختصر وقت دی. کوئی میں لمبا جوڑا خطیب نہ کوئی لمبا تھوڑے جے وقت واسطے چند گالیاں عرض کر کے اجازت چاہتا تو سب پریشان نہیں ہونا پھر کتے لمبا وعظ نہ کرے. مختصر وقت ہے جی. فرمایا یہ گل میں عرض کرنا چاہنا ابو لہب مر گیا. بعض گھر والا نے ابو اور وہ دیکھن والے شراح بخاری نے فرمایا وہ حضرت عباسن انہاں ڈٹھا جو ابو لہب کو خواب ڈٹھا، پوچھا کیا حال ہے؟ لم القا بعدکم خیرا، آکھا توڑے بچھڑن تو بعد میں نے خیر کو نہیں پایا، بڑا برا حال ہے. لیکن جس انگلی دے اشارے دنال میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیتا ہے اس وچوں سموار دی رات دودھ بھی ملدا، پانی بھی میسر دے. شراح دی عبارتوں کو ملا کے میں خلاصہ اختصاراً پیش کرے نا. اب عذاب وچ بھی تخفیف ہوندی ہے. اب اس دی وجہ تہیا ہے کہ جیل حضور دی ولادت ہوئی، سویبہ لونڈی نے او خوشخبری سنائی کہ بھئی تیرا بھتیجا پیدا ہویا، اگرچہ بھائی دنیا کو چلا گیا لیکن اللہ نے یعنی او بیٹا عطا ہویا. تو اس نے انگلی دے اشارے نال عرب رواج دے مطابق خود کو آزاد کیتا. جیڑی گل میں کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ اس ابو لہب دے عذاب وچ ہر سموار دی رات عذاب دے اندر تخفیف ہوندی. ہر سموار دی رات او کو پانی اور دودھ میسر آندا. حالانکہ ولادت تا ایک دفعہ ہوئیے، ولادت ایک دفعہ ہوئیے، آزاد کرنا ایک مرتبہ ہویا، لیکن اللہ دیاں رحمتاں وہ ہر سموار دی رات، سبحان اللہ، ہر سموار دی رات. امام احمد کستلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال لیتی. فرمایا اے ایویں چا سمجھو کل اماکن فرمایا زمانے کو آپ دی وجہ نال ایویں مرتبہ ملا، ایویں جگہ کو حضور دی وجہ نال مرتبہ ملا. سبحان اللہ. جگہ دی وجہ نال حضور دا مرتبہ نہیں. یاد رکھو کہ زمین دا او ٹکڑا، او زمین دا حصہ جو نبی اکرم علیہ السلام دے وجود مسعود دے نال او متصل ہے، اس کو شرف اتصال حاصل ہے. کعبہ تو قاضی ایاز مالکی نے شفا دے اندر اجماع نقل کیتا کہ زمین دا اور ٹکڑا کعبہ تو کعبہ رہا عرش اولا سے بھی افضل ہے. سام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لبے ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے. جان و دل
ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ فرمایا جس طرح جگہ دا مرتبہ، اچھا اضافی جملہ اور بھی عرض کرا، علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام دی ولادت کو گھن کے اب تو بعد از وصال حضور مدینہ شریف دی بھی جلوہ افروز ہیں، آپ حیات حقیقی جسمانی دینال جلوہ افروز ہیں، لیکن آپ دی ولادت کو گھن کے آپ دے وصال تک زمین دے جس حصے تے خواہ او کعبہ ہا، خواہ او مکہ شریف دی زمین ہے، خواہ او طائف، خواہ او بدر ہے، حنین ہے، احد ہے، حدیبیہ ہے، زمین دے جس حصے تے نبی پاک دا قدم مبارک لگا، جب تک نبی پاک دا قدم زمین دے اون ٹکڑے دے نال متصل رہیا، تب تک او جگہ عرش اولا کو افضل رہی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ فرمایا اسی واسطے گل کو مکمل کرنا، نبی پاک دا مزار پر انوار، اے امام احمد نے فرمایا آپ دا مزار پر انوار مکہ شریف نہیں، حالانکہ کچھ انبیاء علیہ السلام دے مزارات کعبہ دے ارد گرد او موجود ہیں، نبی پاک دا مزار او مکہ شریف نہیں، مدینہ منورہ شریف ہے۔ کیوں؟ آپ فرماندن اس واسطے کہ اگر آپ دا مزار پر انوار مکہ شریف ہو گیا، ہکتا لوگ ایک کرینا کہ نبی پاک دی زیارت کو طواف کعبہ دے تابع بناوے نا، اصل تو انہاں دا ارادہ ہو گیا بیت اللہ شریف دا طواف عمرہ یا حج دی صورت دے اندر، یا ویسے بتبع نبی پاک علیہ السلام دی زیارت اللہ کریم کو ایک گل پسند نہ آئی، امام احمد فرمان دیں کہ لوگ میرے یار دی زیارت کو بیت اللہ دی طواف دے تابع کریں، بیت اللہ دا طواف الگ کریں، تے حضور دی بارگاہ دے وچ باقاعدہ قصدن مقصود بالذات بنا کے آپ دی بارگاہ وچ حاضر دیویں۔ ایک وجہ، دوسری وجہ فرمایا کہ اگر آپ دا مزار پر انوار او جوار کعبہ وچ ہو گیا تا لوگ آکھینا نبی پاک دا مرتبہ کعبے دی وجہ نال ہے، نبی پاک دی عظمت کعبے دی وجہ نال ہے۔ فرمایا نہیں، حضور دا مرتبہ کعبے دی وجہ نال نہیں، بلکہ کعبے دی عظمت ہے تو نبی پاک دی وجہ نال ہے، کعبے دی شان ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد دے اندر اس گل کو نقل فرمایا کہ بروز قیامت ایک کعبہ بھی حضور دی بارگاہ وچ ون کے پناہ حاصل کرے سی۔ لما قامت القیامت تذهب الکعبۃ الی روضۃ المصطفیٰ۔ بہرحال ایتا تمہیدی گالیاں میں نے عرض کیتیاں ہیں کہ حضور دی ولادت واسطے ربیع الاول شریف دے مہینے دا انتخاب دی وجہ اشعر قول دے مطابق۔ اب جو آیہ کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا، اس دی مختصر تشریح چند کلمات دی پھر اجازت۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین تے احسان فرمایا جبکہ انہاں دے اندر انہاں وچوں رسول عظیم کو مبعوث فرمایا۔ آیت دے شروع وچ لام تاکید موجود ہے، اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روح البیان دے اندر آپ فرمیندے ہیں کہ جب اس قسم دی تاکید موجود ہوئے لام تو اندے کو پہلے چند قسمہ مقدر ہوندی ہیں، گویا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعزتی وجلالی وکبریائی وارتفاع عظمتی لقد من اللہ، فرمایا میں کو اپنی عزت دی قسم، میں کو اپنے جلال دی قسم، میں کو اپنی شان دیاں بلندیاں اور کبریائی دی قسم، البتہ تحقیق اللہ نے عظیم احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کو بہت ساری نعمتاں عطا فرمائیاں، اتنیاں نعمتاں کہ اساں گن بھی نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، انہاں نعمتاں وچوں کچھ نعمتاں دے اوتے اللہ تعالیٰ نے اظہار احسان بھی فرمایا، اور نعمتاں دے اوتے بھی اللہ تعالیٰ نے مند لفظ استعمال فرمایا، اظہار احسان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اِلَى آخِرِهِ۔ لیکن جتنیاں تاکیدات اور مبالغہ دے نال حضور دی بعثت تے تاکیدات دے نال اللہ نے اظہار احسان دا ذکر فرمایا، اتنیاں زیادہ تاکیدات دے نال دیا کہیں نعمت دے اتے اللہ نے اظہار احسان نہیں فرمایا۔ مفسرین نے چند وجہ بیان کیتیاں، لیکن میں صرف دو عرض کر کے اپنی گل کو مکمل کرن دی کوشش کرے سا۔ وجہ اظہار المن، فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا دا اصول یہ ہے کہ ہر شخص دوجے کو ہر چیز عطا کرنے واسطے تیار ہے، لیکن کوئی آدمی اپنا محبوب کہہ کو نہیں لیدا، محبوب کوئی نہیں لیدا، بلکہ محبوب دیون تا دور دی گل ہے، کوئی آدمی اپنا محبوب بے کو دیکھن واسطے بھی نہیں لیدا۔ ایک ہندی شاعر ہے جیڑا اپنے محبوب کو خطاب کردے ہوئے آدھ ہے نینا میں جو آن بسو تو میں نینا ہی جھانپ لوں، نہ میں ویکھوں اور کو نہ توے ویکھن دوں۔ اے میرا محبوب، میری دل دی یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ تو میریاں اکھاں دے اندر آمن تے میں اپنیاں پلکاں کو بند کر چھوڑا تاکہ میری قید اتے نگاہ نہ پوے تے کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے جی، یعنی کسی میری نگاہ بھی کہیں اور دے اتے نہ پڑے تے کو بھی بیا کوئی نہ دیکھے۔ دنیا دا یہ اصول ہے کہ اپنا محبوب کوئی کہہ کو دیکھن واسطے نہیں دینا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دا تا او پیارا عظیم محبوب ہے جڑا کہ باعث وجود کائنات ہے۔ آپ باعث وجود کائنات، اے حدیث قدسی دے جڑے الفاظ مختلف کتاباں دے اندر مختلف طریقہ دے نال موجود ہیں، لولا محمد لما خلقت الافلاک، کہ اگر محمد علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان پیدا نہ فرماتا۔ کہیں اس طرح آند ہے لولا محمد لما خلقت الجنہ، کسی مقام دے آند ہے لولا محمد لما خلقت الدنیا۔ علامہ ظفر علی خان نے اس طرح اس کو بیان کیتا، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، تیری بے حجابیوں نے مجھے راز یہ بتایا، نہ نقاب تم الٹتے نہ میری حیات ہوتی، نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ کوئی آدمی یہ گل آکھ سکتے بھئی ہو سکتے بھئی یہ حدیث تساں حالانکہ ساڑے علماء نے انہوں ثابت کیتا موضوع ہے، تو بھئی قرآن کریم دی آیت ہے، ایسا اس کو موضوع نہیں ہے، علماء نے اس کو ثابت کیتا، حدیث لولاک کو ثابت کیتا۔ بہرحال فرمایا لیکن قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ میں رحمت للعالمین نے تقریر نہ کرتا پریشان، لیکن میں اپنی گل کو عرض کرنا چاہنا،
علماء نے فرمایا حضور دا سارے جہانا واسطے رحمت ہون دا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانا کو وجود عطا کیتا حضور دے صدقے، چونکہ یہ جڑا عدم ہے نیس سے حس دی طرف آمنا، عدم کولو وجود دی طرف آمنا، یہ ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت عالمین کو ملی صدقہ محمد رسول اللہ دے، یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس دی کیا اس واسطے علماء نے ایک اور گل بھی بیان کی تھی، عرض کی تھی بننا، فرمایا کہ حضور دا معراج تے بننا یہ کوئی قابل تعجب نہیں، کیونکہ محبوب اپنے محب دی بارگاہ وچ گیا، محبوب اپنے محب، حضور اللہ دے محبوب بھی ہن تے اللہ دے محب بھی ہن، سبحان اللہ، جی میں حضور علیہ السلام محبوب کامل ہن، ایویں اللہ دے محب کامل ہن۔ آپ گئے وہ لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، بہرحال فرمایا وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، آج لایا نصیر وہ نعت نبی، نعت کو منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ فرمایا یہ آپ دا معراج کے وجنا کہ کوئی قابل تعجب نہیں، اس واسطے کہ محب اور محبوب نواں وجہ دے نال آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے، آپ دا واپس آمنا قابل تعجب ہے کہ محبوب ویندی ہن لیکن آندے نہیں، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اس واسطے علماء نے فرمائے ایک اور گل بھی اختیار کی تھی بنیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ دیگر انبیاء علیہ السلام دے بارے بھی ہے رفع آسمانی کہ او آسمانہ تے تشریف گھن گئے، فرمایا اس واسطے حضور بھی آپ کو بھی آسمانہ تے اٹھایا جا سکتا ہی، لیکن اے اللہ دی مہربانی ہے، اے اللہ تعالیٰ دا کرم ہے، اور آقا کریم دی اسا غلامہ دے نال اے آپ دی نیاز مندی ہے کہ آپ نے مدینہ شریف کو پسند فرمایا، اتھے آئے تاکہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ آپ دی مہربانی ہے کہ آپ نے زمین کو پسند فرمایا۔ اس واسطے خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا، غیب الغیب دے دیسوں آیا اتے شہر شہادت ڈیرا لایا۔ یہ آپ کی کرم نوازی ہے، غیب الغیب دے دیس چو میرے آقا آئے، غیب الغیب تے شہر شہادت ڈیرا لایا، اتھے ڈیرا لایا جی، اتھے شہادت والی دنیا دے اندر آپ نے ڈیرا لایا۔ یہ آپ دی کرم نوازی ہے، یہ آپ دی مہربانی، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ بڑی عظیم وجہ ہے، تیسری بھی ہے، لیکن میں دوسری تے اکتفا کر کے اجازت چاہتا چونکہ ظاہر ہے میں تھکا بھی ہاں عیسیٰ صاحب جی، ٹھیک ہے کہ نہیں، جتنا لمبا نہیں۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جی میں کہ میں عرض کیتا ہے کہ اساں گڑ بھی نہیں سکتے، گڑ بھی نہیں سکتے، توجہ نال، یہ بڑی اہم گل ہے جی۔ یہ جڑیاں نعمتاں اللہ نے اصحاب کو عطا کی ہیں نا، انہاں نعمتاں دی افادیت فائدہ یہ موت تک ہے، موت تک ہے، موت کو بعد انہاں دا فائدہ ختم۔ یہ ہاتھ بڑی نعمت اسا سمجھتے ہیں، اللہ نہ کرے جہاں ہاتھ نہ ہو انہیں کو پوچھ اب کتنی عظیم نعمت ہے۔
خدا نہ کرے کسی دی اکھ چلی ونجے او لکھاں روپیہ دے کے او اس اکھ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نعمت کی قدر کر، لیکن اے موت تک موت تو بعد اے اکھ کم نہ کرے سی، او عالم اور عالم برزخ دے معاملات ہیں۔ اسی طرح ہاتھ، بلکہ اگر اساں نے انہاں نعمتاں کو غلط استعمال کیتا نا، غلط، تو موت کو بعد یہ اسارے واسطے باعث عذاب بڑھ میں سے۔ یہ میری گلاں کو سن جی، سمجھ جی، اے آنکھ نعمت ہے، اگر تے نے اس کو غلط استعمال کیتا، یہ چیز دا دیکھنا یا دیکھنا ناجائز ہے، اتھے تے آنکھ کو استعمال کیتا، یہ آنکھ تیرے خلاف قیامت والے دن گواہی دے سی، ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے سن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مفہوم کو بیان فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم، کہ اس دن انہاں دے خلاف گواہی دے سن، انہاں دیا زباناں، السنتہم و ایدیہم، انہاں دے ہاتھ، اے انہاں دے خلاف گواہی دے سن۔ اور بئی جگہ تے دیگر آزادہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بئی جگہ تے فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا اے سمع، بصر اور دل انہاں کولو پوچھا ویسی، تئی واسطے اپنے اعضاء کو استعمال کر دے ہوئے سوچا کرو کہ اساں کس طرح استعمال کر دے پائیں، غلط یا صحیح، تاکہ اے اساڑے واسطے وبال نہ بڑھ ونجن۔ یہ مال کو تو وہ ودی نعمت سمجھ دیں۔ آج کل ہر بندہ دنیا داری دے چکری چے، پیسے اکٹھے کرن دے چکری چے جی، ہر چیز جو پورا نہیں تھی نا، وہ ایک جگہ تے الفاظ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا دی محبت ہر گناہ دی جڑ ہے، یعنی کہ آج اساں دے وچ مبتلا ہیں۔ اگر اس مال کو یہ کو ایسا نعمت سمجھ دیں، حلال ذرائع نال بھی کمایا، حلال ذرائع نال، تے اندے وچوں زکاة نہ کڈی، یہ مال باعث عذاب ہے، باعث حسرت ہے۔ میں احادیث دی طرف نہیں مہندا، قرآن کریم دی آیت کا ذکر کر کے اپنی گال کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ لوگ جڑے سونا چاندی کو خزانہ بڑے دن، کنز بڑے دن، علماء موجود ہیں، جمہور مفسرین کا نظریہ یہ ہے کنز کو مراد ہے کہ زکاة نہیں کر دے، کہ سونا چاندی دی مال چو زکاة نہیں کر دے۔ یہ بھی یاد رکھو میلاد پڑھاونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک جائز اور مستحسن کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن زکاة فرض ہے، عشر فرض ہے۔ یہ اگر فرائض پورے نہ کرو نا تب او سنت مستحب بھی قبول نہیں ہے۔ پہلے فرض ضروری ہے، یہ زکاة ضروری ہے، عشر ضروری ہے، نماز فرض ہے، تو آ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، رات کو نعرے لینا رہیا تے فجر عاشق رسول نماز فرض ہی نہ پڑھے، وہ کیری گل ہے، وہ کیڑا عشق ہے جی، وہ کیڑی محبت ہے، اس واسطے ضروری ہے شریعت عمل میرے آقا کے بہرحال۔ تو فرمایا جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ بڑھیں دے، زکاة نہیں دے دے، اللہ دے رستے سے خرچ نہیں کریں دے، رب نے فرمایا محبوب فبشرہم بعذاب علیم، انہاں کو دردناک عذاب دی خوشخبری سناؤ، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، فرمایا اس دن انہاں دا وہ سونا چاندی جہنم دی بھا دے اندر گرم کیتا ویسی، فتقوا بها جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، ود نمبے ویسن، داغے ویسن، اسا سرے کی جادے نمبے ویسن، انہاں دیا پیشانیاں، انہاں دے پہلو، انہاں دیا پشتاں، انہاں کو ڈمبا ویسے جی میں پرانے دورے تو سردان دا کو بھین دیا گئے۔ فرمایا چونکہ میں بھی اسی دمان دے علاقے دے رہن والا جی، میں بارا ڈمبے ویسن تے آقا ویسی ہن مزہ چاک جائے کو خزانہ بڑھے نا ہمیں جی۔ میں اس سے کلام نہیں کریں گا کہ عذاب دا اے طریقہ کیوں،
تو میں عرض پیا کرے نا ہم مال ہے اولاد ہے اعضاء ہن رشتہ دار ہن اے ساریاں نعمتاں موت تکن موت تو بعد انہاں دی افادیت ختم لیکن ایک اللہ دی او پیاری نعمت ہے کیا بات ہے کہ دنیا کے اندر بھی نعمت ہے موت کے وقت بھی نعمت ہے قبر کے اندر بھی نعمت ہے پل صراط کے بھی نعمت ہے میزان پہ بھی نعمت ہے جنت کے اندر بھی نعمت ہے وہ نعمت محمد رسول اللہ ہے وہ نعمت حضور دی ذات ہے حضور دی ذات والا شان ہے اب میں اس تفصیل دے اندر انہاں سارے مراحل دے نعمت ہون تے گفتگو کرا تو کافی سارا ٹائم چاہیے اختصار دے نال دنیا دے اندر آپ دی نعمت یہ تو واضح ہے قرآن ملا ایمان ملا ہدایت ملی یعنی یہ آپ دی وجہ نال ہے سب تو بڑی نعمت ایمان ہے ایمان دنیا دے اندر سب تو عظیم نعمت ایمان ہے او اعلیٰ نے جگہ تے نہیں فرمایا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو ظالمو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ایک کلمہ پڑھانا دا تھوڑا احسان ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا لیکن آج بھی تے کو رزق مل دے نا رزق دیون والا اللہ ہے خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق اللہ ہے لیکن رزق ملدا صدقہ محمد رسول اللہ ہے حضور دے طفیل علامہ موجود میں عرض کراں علامہ سید عبدالعزیز دباغ اختصار دل میں گال کو مکمل کراں دباغ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہو گزرے اور بہت بڑے عظیم محدث اور اے رسول اللہ دی حضوری علیہ عالمین دی حضوری علیہ عالمین انہاں دے بڑے یعنی علماء نے احوال ذکر کی دے انہاں دی کتاب ہے الابریز شریف جی میں اساڑے بزرگ دلائل الخیرات کو بطور وظیفہ پڑھتے رہے ہر سلسلے آلے اپنے اپنے طریقے دنال ایویں آج تو اساڑے عرص کچھ عرصہ پہلے اسلاف الابریز کو بطور وظیفہ پڑھ دیا بطور وظیفہ اس دے اندر علامہ سید عبدالعزیز دباغ آد ہے ان نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوہ فی شعر مارسہ فرمایا جس مہینے دے اندر لوگاں دے فصل پک دے ہن لوگاں دی میری گلہ سمجھ آنی پئی جی میں اختتام کی طرف پریشان نہ ہو جس مہینے دے اندر لوگاں دے فصل پک دے ہن خواہ کوئی بھی مہینہ ہوئے مارچ اپریل جو بھی ہوئے فرمایا اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا نور مبارک کئی بار چکر لا دے جی کئی بار ہو تعداد میرے لیے نہیں رہی اس وقت سے میں الحمدللہ خلاف واقع گلتو بڑا اجتناب کردہ جی یہ متعدد بار او چکر لا دے آپ دا نور مبارک فَيَقَعُ بِبَرْكَتِهِ الْأَسْمَارِ آپ دے نور دے چکر لامن دی برکت نال انہاں کھیتیاں دے اندر انہاں باغات دے اندر پھل واقع تھی دے سبحان اللہ یہ آپ دی وجہ نال ہے اسی طرح جس وقت بندے تے موت آندی ہے نا تو ہر کوئی وہ چھوڑ بیندے جی وہ موت دی وقت آپ نعمتی میں اس دے اتے گل عرض کر کے اجازت چاہنا اگلے مراحل دے وہ ٹائم نہیں ہے جی فرمایا کہ یہ جڑی موت ہے نا موت یہ بڑا عظیم مشکل مرحلہ ہے جامع الصغیر دی روایت ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا ان ادنا جوازات الموت کا درب مئات سیف یہ موت دے جھٹکاں وچوں کم تر جھٹکا یہ ہے جی میں کہیں جسم دے ہوتے 100 مرتبہ تلوار چلائی ونجے ایک کم تر تکلیف ہے لیکن
میں اس در السمین دے حوالے ملا کے صاحب روح البیان دے اقوال ملا کے اے نتیجہ دے طور تے عرض کردہ تمہید دا ٹائم نہیں میں تھکا بیٹھا فرمایا علماء نے لکھا کہ جڑے عاشق کامل اس دے اتے موت دا وقت آندے نا ادھر ملک الموت سامنے چہرے بددہا کیا بات اور فرمایا تو پھر